اچھا اب مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ وغیرہ تو کوئی نہیں رکھتے مگر حلوہ ضرور پکاتے ہیں 15 شعبان کو، شب رات دھوم دھام سے مناتے ہیں. اب ہماری قوم کی اکثریت اس بات سے بالکل غافل ہے، بھولی ہوئی ہے یہ جو ابتدائے شعبان ہے اس کے روزے کتنے فضیلت والے ہیں، لیکن حلوہ پکانے کی جو رسم ہے وہ بہت لوگوں کو پتا ہے. اچھا اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے. جی کسی نے سنا ہے یہ پہلے؟ افسوس کیسی میں نے آپ کو بتا دی ایک غلط بات، لیکن معاشرے میں کچھ جگہوں پر یہ مشہور ہے. تو یہ ہے کہ اس کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے. تو اس ضمن میں بھی یہ ویسے بنیادی طور پر اس دن وہ ختم کا حلوہ ہی پکاتے ہیں اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور اس قسم کی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں. اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک احد کی جنگ میں شہید ہوا تھا، تو اس وقت آپ سے روٹی نہیں کھائی جاتی تھی، آپ کو حلوہ پکا کر دیا گیا تھا. تو اس لیے ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں، یعنی وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس حلوے کو. آپ کو معلوم ہے جنگ احد کب ہوئی تھی؟ شاباش، شوال 2 ہجری میں ہوئی تھی. اب شعبان تو تھا ہی نہیں، یعنی جنگ احد 15 شعبان کو تو ہوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہنا کہ ہم اس لیے حلوہ کھا رہے ہیں ثواب سمجھ کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس دن. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جس قسم کا آپ حلوہ پکاتے اور کھاتے ہیں اور جو رسم مناتے ہیں، اس طرح کا حلوہ یہ عرب ڈش نہیں ہے. بیسیکلی اس طرح کے حلوے کی ریسیپی فرق ہے. لفظ حلوہ جو ہے وہاں سویٹ کے لیے، مٹھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سویٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور گھر میں پکائے ہوئے حلوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہم عام طور پر سوجی کا حلوہ پکاتے ہیں اور ایک خاص طرح سے رنگ وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں بعض اوقات اس میں، تو یہ ہمارے اپنے ذائقے ہیں اور اپنے کھانے پینے کے سلسلے، اور پوری اس کا تو آپ سوچیں بھی نہ. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام نے پہلی دفعہ میدے کی روٹی کب دیکھی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی میدے کی روٹی پکی ہی نہیں تھی، پکائی ہی نہیں گئی تھی. اور آپ خود کیا تناول فرماتے تھے؟ جو کی روٹی، ان چنے آٹے کی روٹی. آپ کس شوق میں پوریاں پکاتے ہیں پھر؟ یہ کون سی سنت ہے؟ ویسے ٹھیک ہے اپنے رواج کے لیے آپ پکائیں، مگر ایسی چیزوں کو اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس دن حلوہ پوری پکانا اس کی کوئی دلیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی سنت ہے یا ثواب ہے، تو نہیں، یہ پھر ایک طرح سے بدعت ہو جاتی ہے. اچھا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شب رات سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کے نام پر حلوہ پوری نہ پکائی جائے تو وہ شخص اس وقت تک مردوں میں ہی نہیں شامل ہوتا. پتہ نہیں کہاں رہتا ہے وہ. پھر آپ اس کے نام پہ پکا رہے ہیں، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ اس کو مردہ ثابت کرنے لگے ہیں یا مردوں میں شامل کرنے لگے ہیں. اسے رہنے دیں کئی جیتوں میں. پھر جی ہاں، قبروں کی لپائی ہوتی ہے باقاعدہ. یہ پچھلے سال میں ملتان میں تھی اور میں نے خود دیکھی اور کچھ تصویر وغیرہ بھی دور سے اتاری کہ جو لوگ، یعنی مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج 15 شعبان ہے. تو صبح کے وقت ہم گھر سے نکلے، اتنے لوگ قبرستان میں، اتنے لوگ. میں نے کہا خیر ہو، اتنے لوگ نعوذ باللہ کوئی اندر دفن ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. سچ مجھے پہلے نہیں سمجھ آئی کہ اتنا کیوں اس میں رش ہے نا. پھر تھوڑا سا ہم آگے گلی، وہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ان کا گھر اس طرح ہے کہ جب ان کے گھر سے نکلتے تو گلی کے دائیں بائیں قبرستان ہے، پھر باہر مین سڑک پر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی نظر آتا ہے. جب ہم گلی سے نکل کے مین سڑک پہ پہنچے تو وہاں ایک سبیل لگی ہوئی تھی، تو اس سے پتا چلا کہ یہ عید کی طرح کا کوئی موقع ہے. اور پھر لوگ باقاعدہ لپائی کر رہے تھے، بچے بھی اور بڑے بھی قبریں لیپ رہے تھے اور پھر کو پھول ڈال رہے تھے اور کوئی رات کو وہ چراغاں کر رہے تھے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساری قوم سال میں ایک دن قبرستان کی صفائی کرنے لگتی ہے یا قبرستان میں جا کے لپائی اور اس پہ لگ جائے تو آپ دیکھیں کہ باقی کام کتنے رہ جائیں نا. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب تک وارث جیتے ہیں کوئی لپائی آ کے کر دیتا ہے، جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. اب قبروں کو پکا کرنا یا ان کی بار بار لپائی کرنا یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. قبروں کو اونچا کرنا اور ان کو بہت نمایاں کرنا اور ان کی بہت اس طرح کی کیئر کرنا جو ہے، اس کا ہمارے دین میں تصور نہیں ہے. مردوں کا احترام لازم ہے، اس کے لیے اچھی گہری قبر کھودنے کے لیے کہا گیا. کھود کے پھر اس کے سائڈ پر زمین کھود کے بغلی قبر کا بھی حکم آتا ہے. وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑی سی قبر کھود کے اور پھر اوپر سے سنگ مرمر لگائیں یا کوئی اور
یہ چیزیں پھر ایکسٹرا ہیں. اس سے وقت بھی سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے. مردوں کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ حلوہ پوری نہیں ہے، وہ آپ کی دعا ہے جس کے لیے آپ 15 شعبان کا انتظار نہ کریں. کب کریں وہ دعا؟ ہر روز کریں. ہر روز نماز پڑھیں اور کہا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس میں سارے قبروں والے آ جاتے ہیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صرف قبروں کے اندر والے نہیں آتے، باہر والے بھی آتے ہیں. المؤمنین اتنی تو گرامر پڑھ لی ہے نا، ال لگ جائے اور پھر جمع کا بھی ہو ساتھ، سارے مومن آ جاتے ہیں، زندہ ہو کے من الاحیاء والاموات سب آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس رات میں نہ تو کوئی حلوہ پکانے کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی دن کو قبروں کی لپائی کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خاص اس دن کی کوئی عید ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں کی خاص صفائی کرتے ہیں اس دن. ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ کرتے ہوں لیکن یہ رواج بھی ہے، اور ایک مخصوص جگہ پہ حلوہ چپاتی رکھتے ہیں، یہ لپائی وغیرہ کر کے تو ایک خاص کارنر جیسے ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس کے ساتھ موسمی پھل اور مٹھائیاں وغیرہ بھی اس جگہ یعنی ایک سجاوٹ کرتے ہیں، بوفے کی طرح بنا لیتے ہیں اس کارنر کو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لبان اگر بتی بھی تھوڑی سی ساتھ جلاتے ہیں کہ یہ مردوں کی فاتحہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ مردے کو کیا کیا چیز فائدہ دیتی ہے. جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا کیا چیز کرنی چاہیے؟ جی آپ فرمائیے. انسان قبر میں تنہا اترتا ہے، صرف ایک چیز ساتھ اترتی ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل ہے. ٹھیک ہے، باقی 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اولاد اور مال. جیسے غلام وغیرہ ہو یا اور کوئی گاڑی جس پہ لے گئے اس کو، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو یہ 2 چیزیں جو ہیں واپس آ جاتی ہیں، مال اور اولاد. باقی عمل ساتھ اترتا ہے. ایک چیز، صرف ایک چیز، اگر وہ تھوڑے بہت کمی بیشی ہے تو پیچھے والے اب اس کے حصے کے عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن نمبر 1 دعا کر سکتے ہیں جو مردے کو فائدہ دے گی. اور اس کے لیے آپ اس دن سے دعا شروع کیجئے جس دن سے وہ فوت ہوا، اور ہر روز کیجئے، اور اس میں آپ دیر نہ کیجئے، کرتے رہیے. دوسری چیز علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اس کے نام پر سے مراد ہے کہ اس کی طرف سے آپ کیا کریں، کسی بچے کو پڑھا دیں، کوئی اسکول بنوا دیں، کوئی کتابیں آپ لے کے لوگوں کو کوئی لائبریری میں رکھوا دیں، کوئی بھی علم کا کام، یا اس نے خود جو کچھ پڑھایا تھا اپنے اسٹوڈینٹس کو، یا کتابیں لکھی، یا کوئی اور اسی طرح کی چیز تیار کی. اور تیسری چیز جو اس کو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. آپ اس کے لیے قربانی کریں، آپ اس کے لیے پیسے غریبوں کو دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خاص دن حلوہ پوری پکا کے، روشنی اگربتی جلا کے اور ایک خاص سٹائل میں یہ سب کرنا جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا دین کو مشکل بنایا گیا ہے جو ہر شخص کے بس کی بات نہ ہو. یعنی ہمارا دین ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تو اس پر عمل کر سکے اور کچھ اس پہ عمل کے قابل ہی نہ ہو. اب ہر شخص تو حلوہ پوری پکا نہیں سکتا. مثلا میں حلوہ تو شاید پکا لوں مگر پوری نہ پکا سکوں. آپ میں سے میرے خیال اکثریت روٹی بھی نہیں پکانا جانتی ہوگی. جب سے میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں تو میں نے اکثر لڑکیوں کی روٹی بنانی ٹیسٹ کی ہے، اور صحیح روٹی نہیں بنانی آتی، جو ہم میں سے ہر کوئی ہر روز کھاتا ہے. ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے. کچی روٹی پکاتے ہیں، جلی بھی پکاتے ہیں، صحیح روٹی نہیں پکانی آتی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر روٹی نہیں بنانی آتی تو پوری کس کو بنانی آتی ہوگی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں کہ وہ حلوے کے لیے سب کچھ مہیا کر سکے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حلوہ بھی پکانے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کچا پکا سوجی کو کر کے اس میں یلو کلر ڈال کے، پانی ڈال کے اور کچی چینی ڈال کے حلوہ پکا کے رکھ دیتے ہیں جس سے پیٹ میں درد ہو جائے. حلوہ اس وقت اچھا پکتا ہے جب آپ کو سوجی بھوننی آتی ہو صحیح، اور وہ پیشنس مانگتا ہے، صبر. بہت ہلکی آنچ پہ کوئی کم از کم 1 گھنٹہ اگر آپ سوجی بنائیں پھر جا کر صحیح حلوہ بنتا ہے. سوجی بھوننے میں جلد بازی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی حلوے کو صحیح نہیں پکنے دیتی. ٹھیک، لیکن ہم ہر چیز میں انسٹنٹ فوڈ کے عادی ہو گئے، انسٹنٹ، جلدی، فوری، جس کے نتیجے میں ہم اب دوسروں کو بیمار تو نہ کریں ایسے حلوے کھلا کے. بعض اوقات دم بھی اس کا صحیح نہیں آنے دیتے، کچا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں. آپ کو پتا ہے مکھڈی حلوہ جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ لیکن خواتین کا دل پسند ٹاپک ہے نا. تو کیا ہوا اگر ہم
اس پہ ذرا سی بات کر لیں. کیسے بنتا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ ہاں بتائیے. ہاں کتنی دیر پکتا ہے؟ تھوڑا ہے. کوئی اور بتائے گا؟ اٹک کی طرف کا کون ہے آپ میں سے؟ کیونکہ اس طرف یہ مکھڈی حلوہ بنتا. ہاں بتائیں کہ آپ کتنا ٹائم لگتا ہے مکھڈی حلوہ بننے میں؟ دیکھا، اب خالہ تک رہ گیا. دیکھا آپ نے سیکھا نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ سوجی کو پانی یا دودھ میں بھگوتے ہیں، پھر اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ وہ دونوں پھر الگ ہوں. یعنی دودھ تو خیر الگ نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو گھی ہے، گھی میں پکاتے ہیں نا، تو پھر وہ گھی اور وہ بالکل الگ الگ جب ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتے ہیں. اور تقریباً 6 گھنٹے تو اس میں لگ ہی جاتے ہیں اگر آپ صحیح پکانا چاہتے ہیں. ویسے تو 2 منٹ میں بھی آپ گھول کے گرم کر کے رکھتے ہیں. خیر یہ باتیں میں نے ضمناً ودن بریکٹس اس لیے کی ہیں کہ آپ سب بچیاں ہیں، خواتین ہیں، گھر والوں کی صحت کا انحصار آپ پر ہے. اگر آپ کو صحیح کھانا پکانا آتا ہوگا اور صبر بھی ساتھ آتا ہو تو پھر آپ کے گھر والے صحت مند ہوں گے، اور وہ صحت مند ہوں گے تو آپ کو دین کا کام کرنے کا وقت ملے گا. تو یہ جو صحیح کھانا پکانا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر وقت لگائیں اور اس کو سیکھیں اپنے والدین اور خالہ وغیرہ سے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ زبان تو ہماری جا ہی رہی ہے، ویسے آدھی اردو بولتے آدھی انگریزی بولتے. اب کھانوں میں بھی ہم نے کچھ چائنا سے منگا لیے ریسیپیز، کچھ ادھر ادھر سے، اب وہ کھانے کے سٹائل بھی بدلتے جا رہے ہیں. حالانکہ بیسٹ فوڈ جو ہے الحمدللہ ہمارے اس کانٹیننٹ کا ہے کہ جو بہت اچھی طرح ویل کوکڈ اور ٹیسٹ کے حساب سے بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اب ہم آؤٹ ڈور ایٹنگ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں گھر میں پکانا اچھا ہی نہیں لگتا نا. اور اکثر لڑکیوں کو یہ کہتے سنا گیا آئی ہیٹ کوکنگ. دین والی کوئی لڑکی یہ زبان سے بات نہ نکالے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہ نکالے؟ وجہ آپ کو پتا ہے کہ کھانا کھلانا کون سے کاموں میں سے؟ جی ہاں، تو یہ صرف غریب کو کھانا کھلانا نہیں، اپنے گھر کے غریبوں کو کھلانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے. تو ہیٹ کوکنگ کہنے کی بجائے، لیکن اعتدال اس میں بھی، یہ نہیں کہ پھر آپ کچن سے نہ نکلیں. اور اس میں کہ سادہ غذا ہو لیکن ویل کوکڈ، نیوٹریشس، جس سے آپ کی صحت، آپ کے بچوں کی صحت درست رہے. اگر وہ درست رہے گی انشاءاللہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہوگا، پھر آپ دین کا کام زیادہ اچھی طرح کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہاں تو ہے نا اس کے پاس، جدھر چاہے ڈال دے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. کیا مطلب اس آیت کا؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس میں جو چاہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب. سب کی تقدیریں اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جس کے حصے سے جو چاہے کراس کر دے کہ نہیں یہ اس کو نہیں دینا. اچھا جناب، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی بات مشہور کر رکھی ہے کہ میت کی روح 40 دن گھر آتی رہتی ہے، اور مومنین کی روح جمعہ کی رات کو، شب برات کو اور عیدین کو اپنے گھروں پہ آتی ہے. یہ بات مشہور ہے کہ اس دن روحیں آتی ہیں. ایک تو جمعرات کے دن آتی ہیں، اور ایک جو ہے عیدوں کو آتی ہیں اور شبرات کو آتی ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا خیال ہے. دیکھیں وہ کس لیے آئیں گے، کیا کرنے آئیں گے؟ ان کا دنیا سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق، ان کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا یہاں سے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان چھوٹی اس مصیبتوں کے گھر سے، اس قید خانے سے. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ آ کے واپس کوئی اچھا عمل کر سکے تو آ نہیں سکتے. سورۃ المؤمنون میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جو روح ایک دفعہ آگے چلی گئی ان کے پیچھے برزخ حائل ہو گیا، پردہ حائل ہو گیا. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جبکہ یہ بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد واپس نہیں ماں کے پیٹ میں جا سکتا، ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد انسان دنیا میں نہیں آ سکتا. اتنا ہی محال ہے. جیسے بچے کی پیدائش میں ماں کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا، تو مرتے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو خود اس کو یہی کرب سے گزرنا پڑتا ہے. تو روح بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے وہ لوگوں کے مرتے وقت کے حالات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. ایک ڈاکٹر مودی شاید اس نے 120 لوگوں کے موت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو وہ تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ایک گیٹ کھلتا ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، آگے کو جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو آگے چلا جاتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، پیچھے آڑ آ جاتی ہے اور دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اب دنیا میں نہیں کوئی آتا، اور انہوں نے کرنے بھی کیا آنا ہے. اور کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے قرآن سے کہ روحیں ہمارے گھروں میں واپس آ کے رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟
اور آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کو مرنے کے بعد آپ کے گھر میں بار بار آنے کی اجازت دی جائے تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ بتائیے ذرا. آپ دیکھیں گے آپ کا سامان کسی کے پاس چلا گیا، آپ کی چیزیں کسی نے توڑ دی ہیں، آپ کی چیزیں کسی نے پھینک دی ہیں، خراب کر دی ہیں، تو آپ دیکھ دیکھ کے کیا کریں گے؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ آپ مرنے کے بعد پھر آئے دنیا میں، اور عید کو بھی آتے ہیں، اور شبرات پہ بھی آتے ہیں، اور جمعرات کو بھی آتے ہیں، اور 40ویں پہ بھی آتے ہیں. تو پھر آ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ آ کے کتنی حسرتیں ہوں گی نا. تو کیا آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طرح حسرتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ واپس بھیج کے، یعنی سارے تو عید کے کپڑے پہن کے کھڑے ہوں اور ہم دور کھڑے دیکھتے رہے ہیں کہ یہ عید منا رہے ہیں اور ان کو ہم بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں کرتے اب یہ. اور پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہم کسی کو گلے ملیں، یہ جو آپس میں ہم بھی ملیں تو مل نہیں سکیں گے. اب پھر کسی کو دیکھ کے دل چاہے گا کہ اس سے بات کریں، بات ہی نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ کوئی مرنے کے بعد پھر دنیا میں آئے، اور پھر آئے بھی خاص اوکیزنز پہ جب لوگ خوشیاں منا رہے ہو اور آپ مر کے آ کے ان کے سر پہ دیکھ رہے ہو حسرت سے. کس قدر افسوسناک بات ہے. تو اور پھر یہ تو چلو ویسے ہم سوچ رہے ہیں نا کہ اگر وہ if it is possible تو how does it look like، لیکن قرآن میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا اور حدیث میں بھی کہیں اس طرح نہیں پتا چلتا. ہاں یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں ہوتا ہے نا تو اس کے حساب کے لیے اس کو واپس روح لوٹائی جاتی ہے، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، اور وہ جو ایک کنیکشن ہے نا مردے کا قبر میں اور برزخ میں، وہ ایک خاص کنیکشن ہے. جیسے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون ہے اور ایک کسی اور جگہ پر ہے تو وہ ایک خاص وائر کے ذریعے کنیکشن ہے. تو جسم اور روح کا ایک کمیونیکیشن کو ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن وہ قبرستان کی حد تک ہو جائے تو ہو جائے، کیونکہ وہاں سزا جزا کا ایک کنسپٹ موجود ہے قبروں کے اندر. لیکن عام گھروں میں اور گھروں کے اندر آ کر، اور پھر یہ کہ کچھ روحیں بھٹکتی ہیں اور کچھ روحیں دوسروں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، اور یہ سب جنات ہوتے ہیں جن کو انسانی روحیں سمجھ کر وہ کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات شیاطین دھوکہ دیتے ہیں انسانوں کو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے بالکل ابھی خوشبو آئی تھی اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے، اور مجھے بالکل وہ تو میرے بھائی جیسا ہی تھا، کوئی مجھے ہیولا نظر آیا گھر میں، اور یہاں خانہ کعبہ میں نظر آیا فلاں، وہ تو فوت ہو چکا. یہ سب اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی بھی ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، التباس کے بارے میں پڑھا ہوگا، ہیلوسینیشن وغیرہ کے بارے میں. خیر وہ ایک اور ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسی باتیں ان کو بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے ان کو بھول بھلائیوں میں ڈالتے ہیں، ان شکلوں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز قرآن سنت سے ثابت نہیں، بس اس پہ خاموشی اختیار کی جائے، نہ کہ اس کے آگے ایک نیا دین گھڑ لیا جائے اور پھر کھانے پکا لیے جائیں. اب دیکھیں مردہ خود تو وہ حلوہ کھا نہیں سکتا اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے حلوہ بنا رہے ہیں. اب مثلاً آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کہیں ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ پکایا ہے اور کھانے نہ دیں آپ کو، یا آپ کھا نہ سکیں اس کو، آپ کتنے خوش ہو کے لوٹیں گے؟ اچھا بعض لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ لیلۃ القدر میں روح اترتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اس روح سے مراد کون سا ہے؟ اگر اس روح سے مراد مرے ہوئے لوگوں کی روح ہے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نزل بہ الروح الامین، روح سے مراد کیا ہے قرآن پاک میں؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اذ ایدتک بروح القدس قل نزلہ روح القدس نزل بہ الروح الامین تعرج الملائکۃ والروح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور پھر تنزل الملائکۃ والروح سورۃ القدر میں. تو یہ جو روح اترتی ہے اس سے مراد مردوں کی روحیں نہیں ہیں، یہ خاص روح مراد ہے، اور اس سے مراد جبریل امین ہے. ٹھیک ہے؟ اسی لیے خود قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے، ورنہ اس طرح کی باتوں سے لوگ عموماً کیا ہوتا ہے. اچھا پھر جناب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سالہ زندگی میں یہ دن آتا رہا ہے 15 شعبان، جس کو ہم شبرات کہتے ہیں. لیکن کبھی بھی آپ نے یہ کام نہیں کیے، نہ کوئی آتش بازی کی ہے اور نہ ہی کوئی حلوے پکائے ہیں، نہ ہی کوئی اس قسم کے اور کوئی تصورات ہمیں دیے ہیں، نہ اپنے عمل سے اور نہ ہی اپنے قول مبارک سے. اور یہ جو اس رات کو چراغوں کی روشنی ہے یہ بھی اسراف میں شامل ہوتی. لوگ گھروں پر موم بتیاں لگاتے ہیں نا، کبھی دیکھیے موم بتیاں، اور پھر اس کو بھی آہستہ آہستہ عید کا نام دے دیا ہے. اب دیکھیں کہ عیدیں بڑھانے پر بہت ہمارا زور ہو گیا. مثلاً
عید میلاد النبی ایک بنا لی ہے، ایک شبرات کو مردوں کی عید کہہ کے عید بنا لیا ہے، 2 عیدیں پہلے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، وہ تو اصل عید ہے. تو کیا یہ زیادتی کی بات نہیں ہے کہ دین میں اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی آپ نے تو اس کو عید نہیں کہا، نہ سیلیبریٹ کیا، اور ہم اس کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اصل میں ہندوؤں کے ہاں ایک دن ہوتا ہے دیوالی کا، اس میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں، مخصوص گھر لیپا پوتی کرتے ہیں، مخصوص کارنر پہ کھانے حلوے پکا کے رکھتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. اب ہمیں اسلام میں آ کر کچھ اس قسم کے فنکشنز کرنے تھے اور کچھ ایسے ہمیں آلٹرنیٹ تلاش کرنے تھے، تو وہ ہم نے اس شکل میں کر لی. کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی تو سب یہاں جو ہمارے آبا و اجداد ہیں وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نا، یا سکھوں سے مسلمان ہوئے، کیونکہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر یہاں کا جو ہندوازم ہے یہ قدیم ترین مذہب ہے اس علاقے کا. تو ان کی اولادیں ہونے کے ناطے سے پھر بہت سے لوگ جب اکثریت میں مسلمان ہونے لگتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، وہ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن طریقے وہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نئے دین میں آ کر بھی پرانے دین کی چیزوں کو کہیں نہ کہیں فٹ کر دیتے ہیں. جیسے نئے گھر میں آپ جاتے ہیں تو پچھلے گھر کی چیزیں کہیں نہ کہیں لٹکا دیتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر. سو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آتش بازی جو ہے اس میں جان کا نقصان بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے، ویسے بھی خطرہ ہے کہ کسی کو آگ لگ نہ جائے، یا خاص طور پر جو فائر ورکس کرتے ہیں. یہ تھی چند باتیں جو اس حوالے سے آپ سے کرنا تھی. اس کے ساتھ ہی جو کچھ کوسچنز ہیں میں ان کے جواب دے دیتی ہوں. ایک اور غلط فہمی بھی اس دن کے بارے میں ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، 15ویں شعبان کو، ٹھیک ہے، کہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس کو کر دیتے ہیں مکس کس کے ساتھ؟ لیلۃ القدر کے ساتھ. لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی رات ہے. قدر کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 تقدیر، نمبر 2 اندازہ، نمبر 3 تنگ ہونا. اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے. نمبر 2 یہ کہ وہ بڑی قدر و قیمت والی رات ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر میں تقدیر جو ہے بندوں کی وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو سارے امور جو ہے زمین پہ جن کی ایگزیکیوشن ہونی ہے وہ فرشتوں کے سپرد، یعنی سال کا بجٹ دیا جاتا ہے. یہ سارے کام رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک طاق رات کو ہوتے ہیں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یہ 15 شعبان کو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، تو آپ جب روکتے ہیں ایک بات سے کہ 15 کے بعد نہیں روزے رکھو، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ آپ نے رکھے تو ہم آپ کی سنت فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ لکھے ہوئے سوالوں کے جواب دے دیں. شعبان کے پہلے 15 دنوں میں پورے 15 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں اگر آپ چھٹی نہ کر لیں روزہ رکھ کے، یا دیر سے نہ آنا شروع کر دیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں اس لیے ہم نے ہوم ورک نہیں کیا یا ٹیسٹ نہیں دے رہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم کیا کریں اس دن 15 شعبان کو، نہیں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ختم وغیرہ کرنے کی، تو اس لحاظ سے وہ پوچھیں کہ پھر اس دن کیا کریں، تو ان کو کیا جواب دیں؟ کیا جو پکا کر گھر حلوہ چاول وغیرہ بھیجے تو اس کو کھا لیں؟ اب دیکھیں بدعت کا کھانا ہے، ٹیکس کی قسم کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کہیں وہی کریں جو روز کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ خیرات جیسے روٹین میں کرتے ہیں. کیونکہ جو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کیا کسی خاص عبادت کے لیے، اس کو اپنی طرف سے بتا کے اچھا آپ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. آپ کیا بتائیں جو روز کرتے ہیں وہی اس دن کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے. اگر والدین اور شوہر روزے اس ماہ میں منع کریں تو کیا ان کی بات مان لی جائے؟ نفلی روزے میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، تو یہ نفلی روزے ہیں، ٹھیک ہے نا. الا یہ کہ آپ کو فرض پورا کرنا ہے، پچھلا قضا کرنا ہے، وہ تو پھر آپ نہیں کسی کی بھی مانیں گے. لیکن نفلی روزے میں بیوی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے لیکن والدین کی ضروری نہیں ہوتی. What's your grandson's name؟ چلے میں آیت ایک پڑھتی ہوں، آپ بتائیے. لم نجعل له من قبل سمیا. جی یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا نا حضرت یحییٰ کا. چلیے اگر کسی عورت کے پچھلے رمضان کے فرض روزوں کی قضا باقی ہو، وہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتی ہو، تو 15 کے بعد رکھ سکتی ہے یا قطعی ممنوع؟ دیکھیں قطعی ہے یا نہیں، جب پسندیدہ یہی ہے کہ نہیں رکھے، الا یہ کہ قضا رہتے ہیں تو کچھ قضا پہ شوال میں جا رکھے. ٹھیک، روحیں اگر اس طرح نہیں آتی تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو لوگ روحوں کو بلاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں؟ میں نے خود بھی کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے.
یہ ایکسپیرینس میں بھی کر چکی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب جنات ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہیں آتی، جنات ہوتے ہیں جو آس پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جن کو ہمارے حالات پتہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر آ کے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہی وہ ہم جو پوچھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ بتاتے رہتے ہیں. اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم، کوئی فائدہ نہیں، علم لا ینفع ہے. اور کئی لوگ 40 دن تک لائٹ نہیں آف کرنے دیتے کہ جو فوت ہوا شخص ہے وہ واپس آتا ہے. تو دیکھیں آپ کو اندھیرے میں اپنے گھر کا راستہ ملتا ہے؟ اتنی جب ڈارک رات ہو جاتی ہے، چلو شہر میں تو پھر بھی روشنی ہوتی ہے، گاؤں وغیرہ میں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، وہ تو غریب کو، لیکن 40 دن نہ مقرر کریں. جتنی توفیق ہے 1 دن میں دے دیں، 2 دن دیں، 40 دیں، سارا سال دیں، ساری زندگی دیں، صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مخصوص نہ کریں کہ صرف 40 دن اور وہ بھی ایک مخصوص جگہ پر ہی بھیجنا ہے اور پکا کے بھیجنا ہے. آپ کچا راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کپڑا بھی دے سکتے ہیں، آپ کتابیں لے کے دے سکتے ہیں، آپ کہیں کسی بیمار کا علاج کرا سکتے ہیں. یعنی صدقے کی تو بہت ساری قسمیں. دیکھیں یہ شب رات، شب کا مطلب بھی رات ہے اور رات کا مطلب بھی رات ہے. کیا وہ رسا اپنے مردے رشتہ داروں کی کچی قبروں کو سال میں کسی دن بھی لیپ کر سکتے ہیں اگر کوئی خاص دن مقرر نہ کریں، بلکہ اس نیت سے کریں کہ قبر بیٹھ نہ جائے، دب نہ جائے. دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ مردے کی جو حرمت ہے، ٹھیک ہے نا، مرے ہوئے انسان کی بہت عزت ہے، حرمت ہے، اسی لیے اس کو نہلاتے ہیں. حالانکہ مر گیا تو آپ کہیں اب تو مر گیا، کیا فائدہ اس نے جانا تو مٹی میں نہلانا کس لیے. لیکن کتنا احتیاط سے نہلاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کفن میں لپیٹتے ہیں، پھر زمین میں اس کو دفن کرتے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ انسان جانوروں کا نشانہ نہ بنے. اگر ایسے ہی جا کے رکھ آئیں کہیں ہم مردے کو، دفن نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جانور کھا جائیں گے نا اس کو، کوے ٹھونگے ماریں گے اس کی آنکھوں میں، اس کا دماغ پھاڑیں گے. کتنا اس کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا کی ہے. انسان خواہ زندہ ہو یا مردہ، اس کی عزت ہے، حرمت ہے. تو دفنانے کی حکمت کیا ہے؟ حرمت نہیں پامال ہو. مٹی سے بنا ہے، مٹی میں واپس چلا جائے، وہ اس کے لیے معزز ترین مقام ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قبر اس طرح بارش میں بھیگ گئی کہ جسم ایکسپوز ہو گیا مردے کا، تو اس کو دوبارہ دبانا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا، اس کی لپائی اگر کرنا چاہیے کچھ بھی، تو دیٹس اوکے. یعنی اس حد تک تو ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے ایک سیلاب آیا تھا، اس میں مجھے بتایا گیا تھا ایک علاقہ ہے شاید پنڈ دادن خان یا کون سا، کہ اس میں اتنا زور کا سیلاب تھا کہ زندہ گائے بھینسیں تو جو ڈوبی سو ڈوبی، جو مردے تھے وہ قبروں سے نکل کے تیرنے لگے تھے. جی ایسا ہوا تھا. یہ لئی نالے کا جو تھا، جی آپ نے دیکھا یا سنا اس وقت جب یہ ایسا دیکھا بھی تھا. تو اب آپ دیکھیں ایسے اگر نظر آ جائے تو کیا حکم ہے